محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے سوہنے سوہنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 30 دنیا کی 70 آخرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام ہے نیک خواتین، اور ہم سن رہے ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت ہی پیارے پیارے انداز سے تذکرہ، اور اس میں سے پھر ہم مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب کرامات صحابہ صفحہ 334 پر ہے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوئی اور لوگ شدید قحط میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ بلبلا اٹھے۔ جب لوگ قحط کی شکایت لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے حجرے میں جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور ہے، اس حجرہ مبارک کی چھت میں ایک سوراخ کر دو، اچھا، تاکہ حجرہ منور سے آسمان نظر آنے لگے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ چنانچہ جیسے ہی لوگوں نے چھت میں ایک سوراخ بنایا، فوراً ہی بارش شروع ہو گئی اور اطراف مدینہ منورہ کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اس سال گھاس اور جانوروں کا چارہ بھی اس قدر زیادہ ہوا کہ کثرت خوراک سے اونٹ فربا ہو گئے، موٹے ہو گئے، اور چربی کی زیادتی سے ان کے بدن پھول گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس واقعے کو علماء نے آپ کی کرامات میں شمار کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ آسمان سے جب آفتیں آئیں تو ان آفتوں کی شکایت اللہ کے نیک بندوں سے کر سکتے ہیں کہ یہ شکایت ہو گئی ہے، یہ آفت آ گئی ہے، دعا کر دیں، اس کے تدارک کا کوئی سلسلہ کر دیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل یعنی وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، سبحان اللہ۔ اور بعد وفات جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور بلکہ اس کی خاک کی برکت سے دعا کرائی، اور فرماتے ہیں یہ بھی در حقیقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے وسیلے سے دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ طریقہ بہت مبارک ہے۔ اس حدیث پاک سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ وفات یافتہ بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں کرنا جائز ہے، اور دوسرا ان کے تبرکات کے وسیلے سے دعائیں کرنا بھی جائز بلکہ صحابہ کرام کی سنت، اور تیسری یہ بات پتہ چلی کہ بزرگوں کی قبریں باذن الہی بلاؤں کو دفع کرتی ہیں اور مشکلوں کو آسان کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک نئے
عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ بہت ہی پیارا عنوان ہے، آپ سنیں گے، محظوظ ہوں گے، ایمان تازہ ہوگا اللہ کی رحمت سے، اور علم کا خزانہ حاصل ہوگا۔ آئیے سنیے حضور آج کس پیرائے میں ذکر خیر فرمانے کا ارادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے بہت نوازا، بہت ساری آپ کی وہ خصوصیات ہیں جو اوروں میں نہیں پائی جاتی، جی دیگر ازواج میں نہیں پائی جاتی، دیگر خواتین میں نہیں پائی جاتی۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت آپ پر یہ بھی ہوئی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سید الملائکہ جبریل امی علیہ السلام کی زیارت کی۔ اللہ اکبر۔ واقعہ سبحان کچھ یوں ہوا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں، میں نے جبریل امی علیہ السلام کو اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے دیکھا، اللہ اللہ کے رسول ان سے سرگوشی فرما رہے تھے، یعنی آہستہ آہستہ کچھ گفتگو فرما رہے تھے۔ جی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم فرمایا تم ان کو کس سے تشبیہ دیتے ہو، کیسے لگتے ہیں، یہ کن جیسے لگتے ہیں؟ کہ میں دحیہ کلبی کے ساتھ ان کو تشبیہ دوں گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارشاد فرمایا تم نے خیر کثیر دیکھی، اللہ یہ جبریل امی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں تھوڑی ہی دیر ٹھہری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہے میں نے کہا وعلیہ السلام جزاہ اللہ من دخیل خیرہ، اللہ پاک ان کو رازدار کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت یہ بھی ہے کہ آپ نے جبریل امی علیہ السلام کی زیارت کی۔ سبحان جبریل امی علیہ السلام صحابی رسول دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت حسین و جمیل تھے، ان کی شکل میں متشکل ہو کر تشریف لایا کرتے تھے، یہ سلسلہ بھی ہوتا تھا۔ اور شان دیکھیے کہ آپ نے جبریل امی علیہ السلام کو دیکھا اور جبریل امی علیہ السلام نے آپ کو سلام بھی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ہماری امی جان مومنوں کی ماں کی خصوصیت ہے، اور اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ہے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بڑی سعادت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کی طرف سے آپ کو سلام بھی ملا۔ جی آپ نے جبریل امی علیہ السلام کی زیارت بھی کی۔ اللہ اللہ۔ اچھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا گھرانہ ہی سعادتوں والا ہے حضور، ماشاء اللہ۔ بے شک بے شک آپ کے والدین جو ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی امی جان جی ام رومان، جی یہ دونوں مہاجر ہوئے، یعنی اسلام کی خاطر مکے سے مدینے انہوں نے ہجرت کی۔ اللہ۔ یہ سعادت ازواج پاک میں سے کسی زوجہ پاک کو حاصل نہیں کہ ان کے پیرنٹس نے، ماں باپ نے اسلام کی خاطر ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ اچھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت بھی بخشی کہ آپ کے والد لوگوں میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب تھے، سب سے محبوب تھے۔ ٹھیک۔ چنانچہ ایک روایت پیش کرتا ہوں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کی گئی ہماری مراد زوجہ مطہرہ نہیں ہے؟ فرمایا تو ابو بکر
سبحان اللہ، آپ کے والد صاحب رضی اللہ تعالی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے شان صدیقہ کو، شان صدیق کو نظم کیا۔ جی، آپ صدیقہ پدر صدیق اور شوہر نبی، واہ، آپ صدیقہ پدر صدیق اور شوہر ہر نبی، آپ صدیقہ پدر صدیق اور شوہر نبی، میکاؤ سسرال آلہ، میکاؤ سسرال آلہ، آپ خود ہیں بہترین، میکاؤ سسرال آلہ، آپ ہیں خود بہترین، کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا، کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا، سب تو ہے مومن مگر ہے آپ ام المؤمنین، سب تو ہے مومن مگر ہے آپ ام المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر بے حساب اور ان گنت رحمتیں ہوں، اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ہم کیسے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے مومنوں کی مائیں عطا فرمائیں، اور انہی میں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں کہ جن کی عزت و شان، جن کی عظمت بہت بلند و بالا ہے، اور ان کا تذکرہ خیر ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور حضور یہ بھی تو سعادت آپ ہی کے حصے میں آئی نا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف آپ کے مبارک حجرے میں بنا۔ اب دیکھیں کہ یہ جگہ جو ہے مسجد نبوی کی، جی، یہ پرچیز کی گئی، سب سے پہلی پیمنٹ عائشہ صدیقہ کے والد صاحب نے دی، اس گھرانے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اچھا، پھر وہاں حجرہ عائشہ بنتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں آرام فرماتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کو جہاں وفات ہوئی، جہاں ان کا انتقال ہوا، وہیں ان کا مزار بنایا جاتا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات میں سے کہ حضور کا مزار پر انوار آپ کے حجرے میں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ڈیلی دن رات میں 1,40,000 فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں آپ کو روایت سناتا سبحان ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت سینہ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں جی، اور یہ توریت کے بھی عالم تھے، اور پھر قرآن کے بھی عالم بنے بھائی۔ یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو سب نے اللہ کے رسول کا ذکر کیا، تو حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر روز 70,000 فرشتے اترتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی مبارک قبر کو انوار سے گھیر لیتے ہیں، پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور رحمت عالم پر درود پڑھتے رہتے ہیں، درود پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو چڑھ جاتے ہیں، پھر ان کی مثل یعنی 70,000 اور اترتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں حتیٰ کہ زمین جب کھلے گی، یعنی قیامت قائم ہوگی اور لوگ جب قبروں سے نکالے جائیں گے، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے، جو حضور کو شان و شوکت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 70,000 صبح، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصتی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار یہاں معنی بار یابی، ایک بار حاضری کی اجازت ہے، آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے، چھائے ملائکہ ہیں لگاتار ہے درود، بدلے ہیں پہرے بدلی میں بارش درر کی ہے۔ تو حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان دیکھیے کہ 70,000 فرشتے صبح یہاں آتے ہیں، 70,000 فرشتے یہاں پر شام کو آتے ہیں۔
70,000 صبح ہے، 70,000 شام، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخاٹوں پہر کی ہے، یوں بندگی زلف و رخاٹوں پہر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ صدیق کی بیٹی ہوں۔ سبحان یہ آپ کی خصوصیت، آپ خود اپنی انفرادیت بیان کرتی ہیں، اور فرمایا میں طیبہ پیدا کی گئی، سبحان اور طیب کے پاس پیدا کی گئی ہوں۔ کیا بات، کیا نہیں، آپ بھی پاکیزہ ہیں، آپ کے والد صاحب بھی پاکیزہ ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو امام الطاہرین ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بہت بڑی عالم ہیں، بہت بڑی مفتی ہیں، بہت بڑی مجتہدہ ہیں، بہت بڑی فقیہ ہیں۔ آپ فرماتی مجھ سے بخشش کا اور رزق کریم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کس طرح؟ اللہ کس طرح؟ فرمائیے۔ قرآن پاک کی آیت، سبحان اللہ، کیونکہ عالمہ ہے نا۔ جی سورہ نور کی آیت نمبر 26، جی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ سبحان اللہ، گندیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے، اور ستھرے ستھروں کے لیے، ستھریاں ستھروں کے لیے، اور ستھرے ستھریوں کے لیے وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت سے بی بی عائشہ کا کمال ثابت ہوا، فضل ثابت ہوا، شرف ثابت ہوا کہ وہ طیبہ اور پاک پیدا کی گئیں، اور ان کی پاکی کا بیان فرمایا گیا، اور انہیں مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ دیا گیا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مہربان باپ اپنی اولاد کا نکاح بری عورت سے نہیں کرتا، اللہ خوب دیکھ بھال کر تحقیقات کر کے نکاح کرتا ہے۔ اللہ اللہ، تو میں مہربان رب اپنے محبوب اطہر کا نکاح کسی بری عورت سے کیسے کراتا؟ اچھوں کے لیے اچھی اور بروں کے لیے بری عورتیں موضوع ہیں۔ اللہ اللہ، یہاں فرماتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ خبیث لوگ خبیث خصلتیں یعنی ہیبٹس، عادتیں، اور اچھے لوگ اچھی عادتیں اختیار کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی ماں، سبحان اللہ، مسلمانوں کی ماں، سلطان انبیاء کی زوجہ، صدیق اکبر کی نور چشم حضرت صدیقہ کسی برے کام کا ارادہ بھی کیسے کر سکتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم میں برات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا حضور، ایک بات فرما دیجئے کہ جیسے ہم نے پچھلا سلسلہ کیا تو اس میں جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وہ بڑی خصوصیات بیان فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ میری تعریف نہ کرو، جی، لیکن آج جیسے ابھی ہم نے
2-3 روایتیں آپ سے سنی ہیں، تو آپ یہ خود اپنے جو فضائل، کمالات اور خوبیاں ہیں وہ آپ بتا رہی ہیں، تو یہ بظاہر ایسے ٹکراؤ نہیں لگتا اس میں؟ اصل میں بات یہ ہے، وہ کیا تھا؟ وہ آپ نے فرمایا عاجزی ہے. میں عرض کروں، دیکھیں وہ عاجزی تھی، اور یہ کیا ہے؟ تحدیث نعمت. یہ اس کا کیا مطلب؟ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو. ٹھیک. اور اسلاف سے، بزرگوں سے، صحابیات سے، صحابہ سے، انبیاء سے کوئی ایسی بات ہم سنیں، پڑھیں ان سے منسوب کہ انہوں نے اپنی کوئی خصوصیت بیان کی، اپنی کوئی فضیلت بیان کی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہے ہیں، اور اپنے ماننے والوں کو کوئی ترغیب دلا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک. وہ تکبر نہیں کر رہے، اب وہ اپنی تعریف نہیں کر رہے، کوئی خود نمائی نہیں کر رہے، اور آپ کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی. اور ان کے بارے میں ہمیں ایسا سوچنا بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں یا انہوں نے اپنی تعریف کی ہے. جی ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہمارے سلسلے میں سوال کا وقت ہوا ہے، اور ہم سوال بھی سنیں گے، اور آپ نے جو بھی آپ کی خصوصیات مبارکہ سنی تو اپنے مقدر پر ہمیں نازاں ہونا چاہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ ادھر ادھر کہیں کسی کے لڑ نہیں لگایا، ہمیں اپنے اچھوں کے لڑ لگایا ہے. اللہ ان کے قدموں میں ہمیں رکھے. آئیے سوال اور جواب سنتے ہیں. رکن شکا سے میرا سوال ہے، کیا جنت میں سردی ہوگی؟ جنت میں سردی ہوگی کہ نہیں؟ جنت کے اندر نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، مدنی موسم ہوگا. یہ کیا؟ یعنی سہانا موسم ہوگا. اور میں آپ کو قرآن پاک کی آیت بھی سناتا ہوں. سبحان اللہ. متکئین فیہا علی الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمہریرا. جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹھر. جنت کے اندر دھوپ بھی نہیں ہوگی اور ٹھٹھر یعنی سردی بھی نہیں ہوگی. جنت میں موسم ایسا ہوگا جیسے فجر کی نماز کے بعد کا سما ہوتا ہے نا. جی. اچھا جنت کے اندر سورج تو نہیں ہوگا نا، جی. لیکن روشنی ہوگی. اچھا. چاند نہیں ہوگا مگر روشنی ہوگی، ستارے نہیں ہوں گے مگر روشنی ہوگی، اللہ کی رحمت کی روشنی ہوگی. سبحان اللہ. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دل خیر سے لائے، خدا دل خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا. دیکھیں ابھی ایمان کی سلامتی ضروری ہے، کیونکہ کافر تو جنت میں نہیں جائے گا نا. پھر نزع ہے، موت ہے، قبر ہے، قیامت ہے، پل صراط ہے، پھر اللہ چاہے گا تو جنت ہے. جنت اللہ نصیب فرمائے. آمین. تو جنت کے اندر سہانا موسم ہوگا، نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی. اللہ نصیب فرمائے. آمین آمین. جنت جائیں گے انشاءاللہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی انشاءاللہ. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان انشاءاللہ. سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے.
مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں بچے اور صحت۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں ایک سرکاری اسپتال میں چلڈرن وارڈ کا انچارج ہوں۔ آج ہم آپ کو بچوں کی بیڈ ویٹنگ یعنی رات کو سوتے ہوئے بستر پہ جو پیشاب کر دیتے ہیں اس کے متعلق کچھ معلومات دیں گے۔ میڈیکل میں ہم اسے نوکٹرنل انجیوسس کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ بچے کو 6 سے 7 سال کے بعد بیڈ پر جو ہے نا پیشاب رات کو ہر صورت نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ بچوں کا کنٹرول اچھا ہوتا ہے اور وہ ارلی لرن کر جاتے ہیں اور ایون جو ہے وہ جلدی ہی جو ہے وہ پیشاب پہ کنٹرول کر لیتے ہیں اور رات کو بستر میں پیشاب نہیں کرتے۔ لیکن بعض بچے جو ہیں وہ 6 سے 7 سال کی عمر کے بعد بھی جو ہے وہ بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ یہ جو بستر پہ پیشاب کرتے ہیں ان کی جو سب سے اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اچھی طریقے سے ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں پہ سٹریس ہو، وہ چاہے پڑھائی کا ہو، چاہے کوئی فیملی میں پرابلم ہو، اس کی وجہ سے ہو، سٹریس کی وجہ سے بھی بچوں پر دباؤ آتا ہے اور بچے رات کو پیشاب کر دیتے ہیں۔ تیسری وجہ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بچوں کو پیشاب کی نالی کی انفیکشن یعنی UTI ہوتا ہے یا ایک ڈیزیز ہوتی ہے ڈائبٹیز انسپائڈس، ان دونوں میں بار بار پیشاب اور زیادہ پیشاب آتا ہے تو اس کے اندر بھی بچے رات کو جو ہے بستر میں پیشاب کر دیتے ہیں۔ اگر یہ بیماریاں نہ ہوں اور رول آؤٹ ہو جائیں تو ہم کچھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ جو ہے یہ رات کو پیشاب کرنا بستر پہ کم کر دے گا اور آخر میں وہ بالکل نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کو انکریج کریں، اس کو بلیم مت کریں، اس کو ٹیز مت کریں، اس کو بار بار یہ نہیں کہ تم نے کیا کر دیا، اس کو ڈانٹیں ڈپٹیں نہیں، بلکہ انکریج کریں، کوئی مسئلہ نہیں بیٹا تم کر لو گے۔ کئی بچے کر دیتے ہیں، اگر کوئی مثال موجود ہے اس میں بچہ پہلے پیشاب کرتا تھا اور اب نہیں کرتا تو اس کو وہ مثال سمجھائیں کہ دیکھیں اس نے بھی کنٹرول کر لیا، بیٹا آپ بھی کنٹرول کریں گے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اس کا جو فلوئڈ ہے یعنی اس میں ڈرنکس ہیں، دودھ ہیں، پانی ہے، یہ جو ہیں وہ کم کر دیں۔ دن میں جتنا مرضی پانی لے لیں یا ڈرنکس لے لیں، لیکن رات کو سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے آپ کو فلوئڈ لیمٹ کرنا ہے، اور خاص طور پر جو کیفین والی چیزیں ہیں وہ تو بالکل بند کرنی ہیں۔ سونے سے پہلے جو ہے آپ اس کو پیشاب کروائیں، اور رات کو یہ تسلی کر لیں کہ جب رات کو اگر بچے کو پیشاب آئے اور وہ اٹھ کر جانا جائے تو اس کی ٹوائلٹ تک جو ہے وہ ایکسیس آسان ہو۔ اگر ٹوائلٹ دور ہو یا وہاں تک پہنچنا مشکل ہو تو پھر بھی بچہ جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہوتا ہے اور رات کو بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے۔ رات کے درمیان اگر پاسبل ہو آپ کی آنکھ کھلے تو ایک دفعہ بچے کو پیشاب کرا دیں، اور صبح میں اگر بچے نے پیشاب نہیں کیا تو اس کی تعریف کریں، ہو سکے تو ایک کیلنڈر پر جو ہے وہ مارک کرنا شروع کر دیں، اور جتنے دن بچہ جو ہے رات کو پیشاب نہ کرے اس کو مارک کرتے جائیں، اور اس کو پیشاب نہ کرنے پر ریوارڈ دیں، تعریف بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کوئی گفٹ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ پھر کہوں گا، اس کو ٹیز نہیں کرنا، اس کو بلیم نہیں کرنا، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طریقے سے جو ہے نا آپ کچھ عرصے چلیں گے اور بچے کی ایکسرسائز کراتے رہیں گے تو انشاءاللہ بچہ رات کو جو ہے بیڈ پہ پیشاب نہیں کرے گا۔ باقی یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے کنٹرول نہ ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ پیشاب کا ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں یا اور دیگر ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کروا لیں۔ انشاءاللہ اس طریقے سے جو ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ صحت مند بھی رہے گا اور ڈپریشن میں بھی نہیں جائے گا، اور وہ انشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزارے گا۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، آپ کو، آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو صحت، سلامتی ایمان، جان، مال، عزت، آبرو نصیب فرمائے،
اور ان اچھے مشوروں کو جو ہمیں ڈاکٹر صاحب سے ملے ہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں بڑی ہی اہم گفتگو سننے کا، اور وہ ہے ایک ماں کی ذمہ داریاں۔ آئیے توجہ کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو سماعت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سننے، سمجھنے، یاد رکھنے اور اپنانے کی، دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور آج کس ذمہ داری کی طرف رہنمائی فرمائیں گے، توجہ دلائیں گے؟ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو، بچوں کو شروع سے ہی ڈسپلن، نظم و ضبط سکھائیں، طریقہ سلیقہ سکھائیں۔ صحیح، کون سی چیز کہاں کیسے رکھی جاتی ہے ٹھیک، وہ ابھی سے ان کو بتائیں۔ صحیح، تو بالخصوص جو بچیاں ہیں جی ان کی تربیت، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی ہے، ہاں بچی ہے، جی یہ بچی، پہلے آپ بھی بچی تھی، جی، ٹھیک ہے، یہ بچی پھر بیوی بنے گی، پھر ماں بنے گی، اور ساس بنے گی، دادی نانی بنے گی، جی، تو ابھی سے تربیت کریں گے۔ اچھا، تنا جو ہے اس کو موڑا جاتا ہے یا شاخ کو موڑا جاتا ہے؟ شاخ کو موڑا جاتا ہے۔ جو نرم و نازک شاخ ہے اسی کو موڑیں گے نا۔ ابھی بچی ہے تو ابھی تو مانے گی آپ کی، وہی مولڈ اور جب یہ 9-10 سال کی ہو گئی پھر اتنی قابو نہیں آتی۔ خیر سعادت میں بچے بھی ہوتے ہیں، ان کو قابو آنا بھی چاہیے، ماں باپ کی بات ماننی بھی چاہیے۔ تو ابھی سے اس کی تربیت کریں، اور دھیمے لہجے کے ساتھ، ڈرا کر نہیں، آنکھیں نکال کر نہیں، جی، اور وہ استغفر اللہ کوئی اول فول بک کر نہیں، جی، برا بھلا کہہ کر نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی ماں اپنے بچوں کو برا بھلا کہہ رہی ہے تو یہ اس کی غلط ٹریننگ کر رہی ہے نا۔ ایسے ہی دیکھیں، آپ نے لفظ کہا اللہ تو بچے کے ذہن میں وہ نقش ہو گیا، صحیح، آپ نے کوئی برا لفظ کہا تو وہ بھی نقش ہو جائے گا، اس کی ڈکشنری میں تو آ گیا نا، اس کی میموری میں تو سیو ہو گیا، اب وہ نکلے گا زبان کے ذریعے، کبھی نکلے گا، ہو سکتا ہے آپ پر ہی نکلا ہے۔ اللہ اللہ، بعض بچے چھوٹے دیکھے ہیں کہ وہ، مطلب میں نے خود دیکھے، گالی دیتے تو پھر سامنے جو بھی ہے، ایون کہ وہ اس کو کیا پتا، ہاں جی، اس کو نہیں پتا، لیکن وہ والدین کو بھی مخاطب کر کے وہی کہہ رہا ہے جو دیگر لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کہیں سے سنا نا اس نے۔ وہ ابھی سے دھیما لہجہ اور اچھے لہجے کے اندر وہ بات کی جائے اور اس کی تربیت کی جائے، تو اللہ چاہے گا یہ آپ کے بچے آپ کے لیے بھی راحت کا سبب بنیں گے، بچے اور بچیاں دونوں، اور نرمی اور پیار اور محبت کے ساتھ یہ ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے، انشاءاللہ یہ بچے جو ہیں ہمارے لیے، قوم کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، گھر کے لیے، ملک کے لیے ترقی کا اور بہتری کا، نیک نامی کا باعث بنیں گے۔ آمین۔ مائیں خود ڈسپلن کیسے سیکھیں؟ بس سکھانے کے لیے تو سیکھنا پڑے گا نا۔ دیکھیں، سیکھنے کے لیے سیرت صالحات جو ہیں، اللہ کی نیک بندیوں کی سیرت پڑھی جائے، قرآن پاک پڑھا جائے، تربیت حاصل کی جائے۔ دیکھیں کہ تربیت اولاد کتاب جو مکتبۃ المدینہ کی زبردست کتاب ہے، جی، اس کو پڑھیں، آن لائن پڑھی جا سکتی ہے، اس کو ہدیتاً آپ لے لیں، قیمتاً خرید لیں مکتبۃ المدینہ کی کسی برانچ سے، کسی شاخ سے، اس کو لے کر سیکھیں۔ دیکھیں بہت ساری اب تو عورتیں بھی جیم جوائن کر لیتی ہیں، اور بے پردگی، پردہ، اللہ جانے کیا کیا ماحول ہوتا ہوگا، میوزک کا بھی سنا ہے، ناچ گانا بھی ہوتا ہے، اور کیا کیا نشے بھی ہوتے ہوں گے، کیا کیا ہوتا ہے اللہ جانے۔ تو اب آپ پتہ نہیں کیا کیا سیکھ رہی ہیں، یہ نہیں سیکھ رہی کہ میں نے اولاد کو کیسے سکھانا ہے اور کیسے ان کو بنانا ہے۔ تو اللہ کی نیک بندیاں جو ہیں ان کی سیرت پڑھیں، جو عظیم مائیں گزریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ پڑھیں نا، کیسے اپنے لال کی خدمت کی، اور کیسے ان کو دریا میں بہایا، اور کیسے پھر فرعون کے پاس پہنچی اور دودھ پلایا۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی دعا دی کہ یا اللہ اس کو شیطان کے اثر سے محفوظ کر دے۔ ان کی سیرت پڑھیں نا۔ اس طرح اور جو اللہ کی نیک بندیاں تھیں، یہ فیضان امہات المؤمنین کتاب پڑھیں، یہ امت کی مائیں جو ہیں یہ ان کا پڑھ لیں، تو انشاءاللہ الکریم اس سے تربیت کا سامان ہوگا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی امی نے کیسے نمازی بنایا آپ کو؟ وہ شکر مصلے کے نیچے رکھتی تھیں کہ بیٹا شکر ملے گی، تو ایک دن کسی کام میں مشغول تھیں، تو اب یاد آئے کہ اوہو میں تو شکر رکھنا بھول گئی،
یا اللہ میری لاج رکھ لے، یا اللہ میری لاج رکھ لے۔ اب بابا صاحب نے نماز پڑھی، مصلی اٹھایا تو وہ موجود تھا سب کچھ، تو آپ پریشان ہو کے پہنچی کہ بیٹا کہ ہاں مجھے مل گئی تھی، مجھے مل گئی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ پھر دیکھیں اس میں ایک بات اور ہے ابو جمیل، لبیک، کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے، جی ایسے ہی، بندہ کوشش کرتا ہے۔ سبحان۔ تو مائیں جو ہیں اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کریں، دوا بھی کریں، ان کی صحت کا بھی خیال رکھیں، ان کے آرام کا بھی خیال رکھیں۔ اپنی صحت و آرام تو اب جی ایسے قربان ہے، ہمارے ماں باپ نے ہم پر قربان کی تو ہم بھی قربان کریں گے، لیکن پھر بھی خیر آرام کی حاجت بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ امیر اہل سنت اپنی امی جان کا کیسا وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بچپن میں ہمیں ڈرایا کرتی تھی کہ بھی کسی کی چیز نہیں کھانی، کسی کا وہ جیسے گھر میں چنے آتے تو دانا وہ تربیت ہے نا، دیکھیں تربیت کی نا بچپن سے، اور دیکھیں ایک بچے کی تربیت ہوئی، اس نے پوری دنیا کی تربیت کر ڈالی۔ کیا بات، کیا بات۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اسلامی بہنوں کے دینی کام جو ہیں ان میں سے ایک دینی کام نیک اعمال کے رسائل وصول ہونے کی کارکردگی ماہ نومبر 2021 کی آپ کو پیش کرتے ہیں۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیبیاں۔ پاکستان میں نمایاں ریجن کراچی ریجن، پاکستان میں نمایاں زون کراچی ساؤتھ سینٹرل زون 2 کراچی ریجن، پاکستان میں نمایاں کابینہ سرجانی کابینہ کراچی ریجن، پاکستان میں نمایاں ڈویژن گرین لائن ڈویژن کراچی ریجن۔ کراچی ہوگی جی، ماشاء اللہ، مرشد ہو گیا، ہونے چاہیے۔ ہاں جی ماشاء اللہ۔ اور دیگر اسلامی بہنوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ بھی ہمت کریں، نیک اعمال ہمارے لیے تو ہیں 63 اسلامی بہنوں کے لیے، 72 اسلامی بھائیوں کے لیے، کہ ہم نیک بن جائیں، آخرت کی تیاری کریں، خود اپنا جائزہ لیتے رہیں اس سے پہلے کہ ہمارا جائزہ لیا جائے۔ اللہ رحمت فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے، ہم سے راضی ہو جائے، نہ دنیا میں ہمیں ذلت و رسوائی پہنچے، اور اللہ پاک آخرت کی رسوائی سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیبیاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیبیاں۔